اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج بیان کرتے ہیں کہ غسل نفاس کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں اور اس غسل کا کیا طریقہ ہے۔ غسل نفاس تب واجب ہوتا ہے جب آپ کی ڈلیوری ہوتی ہے، تو ڈلیوری کے بعد جو خون عورت کو جاری ہو جاتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس خون نفاس کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط فہمی ہے، 40 دن تک عورت کو ناپاکی کی حالت میں رکھتے ہیں اور 40 دن تک حالت نفاس شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ 10 دن زیادہ سے زیادہ اس کی حد ہے، اور 10 دن کے بعد یہ خون نفاس شمار نہیں ہوتا۔ خون حیض اور خون نفاس کے احکام مشترکہ ہیں، یعنی جو چیزیں خون حیض کی حالت میں ممنوع ہیں وہیں خون نفاس کی حالت میں ممنوع ہے جب تک غسل نہ کر لیا جائے۔ مثلا حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حیض والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اسی طرح نفاس والی عورت جو ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی وغیرہ، یہ احکام ہیں۔ اسی طرح جس طرح حیض کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے، اسی طرح نفاس کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے، اور اسی طرح حیض کی حالت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی تو نفاس کی حالت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ اس کے مختصر احکام ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ خون حیض کی کم سے کم مقدار معین نہیں ہے، اور خون نفاس کی کم سے کم مقدار معین ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک۔ اب اگر 10 دن سے خون تجاوز کر جاتا ہے، زیادہ مستمر رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو 10 دن والا خون جو ہے وہ خون نفاس شمار ہوگا، ولادت سے لے کر 10 دن تک کا خون نفاس شمار ہوگا۔ اس کے بعد والا خون مثلا جو ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر جاری رہتا ہے تو ایام حیض والی جو عادت والی عورت ہے اس دوران وہی خون حیض شمار ہوگا۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ولادت سے پہلے بھی جو خون آتا ہے 1-2 دن پہلے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو بھی نفاس شمار کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ خون نفاس نہیں ہے، خون نفاس تب شروع ہوگا جب ڈلیوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون نفاس شمار ہوتا ہے۔